پاکستان اور ترک عوام کے برادرانہ تعلقات کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ تقسیم بر صغیر سے قبل ہی سے یہ رشتے قائم ہیں۔ ترکی میں خلافت عثمانیہ کے تحفظ کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے ایسی تحریک چلائی کہ ہر بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت برطانوی سامراج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور خلافت کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ 1947 میں قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی ترکی نے پاکستان کو بطور آزاد ریاست تسلیم کیا اور سفارتی تعلقات کا آغاز ہوا، جو اتحاد کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ پاکستان اور ترکی اقوام متحدہ کی رکنیت اور سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن جیسے معاہدے و سرد جنگ میں بھی ایک ساتھ رہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک کو عظیم رہنما مانتے تھے اور انہوں نے ترک قوم کو برادر قرار دیا، جس کے باعث دونوں ریاستوں میں ہم آہنگی کو راہ ملی۔ دونوں اقوام کے دو طرفہ طور پر بانیان ریاست سے لگاؤ کی زندہ مثال پاکستان کے اہم شہروں میں شاہراہیں مصطفیٰ کمال اتاتürk کے نام پر ہیں اور انقرہ کی مصروف ترین شاہراہ جناح جادیسی قائد اعظم کے نام سے منسوب ہے۔ ترکی اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ برادرانہ طرز کے رہے ہیں اور دونوں طرف کے عوام نے ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب میں ترکی نے پاکستان کی مدد کی تو پاکستان نے بھی 1999 اور 2001 میں آنے والی قدرتی آفات میں ترک قوم کو ہر ممکن مدد ترسیل کی۔ ترکی اور پاکستان کی روایات، تہذیب اور مذہبی ہم آہنگی ہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کے باعث دونوں ملکوں کے عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستان اور ترکی صرف سفارتی اور برادرانہ تعلقات ہی نہیں رکھتے بلکہ دونوں ممالک کا تصویراتی اشتراک ہر آئے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے۔ پاکستان اور ترکی کی افواج مشترکہ مشقوں کے ذریعے یکسانیت اور تکنیکی ہم آہنگی کے لیے کوشاں ہیں، تو ساتھ ہی پاکستان ترکی سے فضائیہ، بحریہ اور دیگر دفاعی سسٹمز خرید رہا ہے، جس سے ترکی چین کے بعد پاکستان کو ہتھیار سپلائی کرنے والا دوسرا بڑا ملک بن جائے گا۔ اسی طرح پاکستان بھی ترکی کو سپر مشاق طیارے MFI-17 برآمد کر رہا ہے اور دیگر 3 اہم منصوبوں پر مشترکہ کام جاری ہے۔ دونوں ممالک کی قیادت کسی بھی خطرے کی صورت میں مل کر دفاع کرنے کا اعادہ بھی ظاہر کرتی آئی ہیں۔ ترک صدر طیب رجب اردوان 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ 14 فروری کو مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے بھی خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ کئی دیگر اہم منصوبوں پر بھی پیش رفت متوقع ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے انتخابات میں کامیابی کے بعد ترکی کا پہلا دورہ کیا اور تجارت و دفاع سمیت تمام شعبوں میں ترکی کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس طرح بانیان ترکی و پاکستان کے درمیان نظریاتی یکسوئی پائی جاتی ہے، ویسے ہی وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر طیب رجب اردوان بھی سیاسی طور پر ہم خیال نظر آتے ہیں۔ دونوں سربراہان اپنی قوم کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اور اسلامی بلاک کو بھی مضبوط کرنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ دونوں ممالک کی قیادت مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین سمیت دیگر اسلامی امہ کے مسائل پر ہمیشہ آواز بلند کرتے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشترکہ ٹیلی ویژن کا قیام اور دو طرفہ دوہری شہریت جیسے منصوبے زیر غور ہیں۔ پاکستان اور ترکی میں تعلقات تو ہمیشہ عروج پر رہے، مگر تجارت کا حجم آج بھی 2 سے 3 ارب ڈالر سے بڑھ نہیں پایا۔ وزیر اعظم عمران خان اسے 10 ارب ڈالر تک لے جانے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ تجارت کے فروغ کے لیے آزادانہ تجارتی معاہدے پر بھی کام جاری ہے۔ ترک صدر طیب رجب اردوان کا پاکستان کا یہ چوتھا دورہ ہے، جس میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں تجارت، دوہری شہریت، دفاعی و تصویراتی معاہدوں کے علاوہ مسئلہ کشمیر پر بھی بات ہوگی۔ ترک صدر اقوام متحدہ سمیت دیگر فورم پر مسئلہ کشمیر پر بھرپور آواز بلند کرتے آئے ہیں۔ Despite the resolutions adopted by the United Nations Security Council, Kashmir is still besieged and 8 million people are still stuck in Kashmir. They cannot get out. امید کی جا رہی ہے کہ ماضی کی طرح ترکی آئندہ بھی افغان امن ہو یا علاقائی و عالمی سیاست پاکستان کے ساتھ رہے گا۔
ترک صدر کا یہ دورہ انتہائی اہم وقت پر ہو رہا ہے جب عالمی و علاقائی سیاست بے یقینی اور اضطراب کا شکار ہے اور دونوں ممالک تجارت، تعاون اور مشترکہ منصوبوں کے ساتھ ساتھ سی پیک جیسے اہم معاہدے میں ترکی کی شمولیت خطے کی سیاست اور ترقی میں اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے، جو کہ دونوں ممالک کے عوام کے مستقبل میں تاریخ رقم کرے گا۔